بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو نہ سوال کرو چیزوں کے بارے میں اس پر میں نے آپ کے سامنے 10 قسم کے سوالات کا تذکرہ کیا جو امام شاطبی نے ذکر کیے کہ یہ سوال نہیں کر سکتے. آپ کے پاس حاشیہ ہے. ایسے سوالات جو بے فائدہ ہیں، جو زائد الضرورت بے جا مطالبات، اغلوطات، علل، کیفیت، تعبدات اور عبادات، السؤال عن المتشابہات، سوال بطور تعنت عناد، سوال برائے انفرادی احوال. یہ حاشیے میں لکھا ہے. 2 چیزیں میں نے بتا دی تھی. اس پر جو آپ کے پاس تائیدات لکھی ہیں، اچھا اب یہاں پر ہمارے شیوخ نے جو بات کی ہے وہ بھی سمجھ لو بطور ربط کے، کہ اوپر تذکرہ ہے نفی شرک فعلی، شرک فعلی کا رد. لا تسألوا عن اشیاء، جہاں سوال سے ممانعت اور منع، اس کا ربط کیا ہے؟ تو ہمارے شیوخ یہ کہتی ہیں کہ جب مسئلہ بنیادی عقائد اور مسئلہ توحید کا بیان ہو رہا ہو تو اس کے دوران فروعات اور ذیلی چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، کیونکہ اگر فروعات اور ذیلی چیزوں کو چھیڑو گے تو اصل مقصد رہ جائے گا. یہاں پر بھی ایسے ہے کہ جب مسئلہ اصول کا، عقائد کا بیان ہو رہا ہو تو وہاں پر ذیلی چیزوں کو چھیڑنا، اس سے اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے. آج بھی یہی حال بعض خطیبوں نے کیا کہ بعض ایسے لاجانی مسائل جن کا تعلق عقائد کے ساتھ نہیں، وہ کدھر کھڑا بھی، وہ لاجانی ابحاث انہوں نے چھیڑی جس کی وجہ سے
مقاصد رہیں گے، یہ ہمیشہ رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے حضرات تھے انہوں نے اس وقت اہم مقاصد کو پیش نظر رکھا، مسائل توحید، اہم مقاصد، اور بعض چیزیں برداشت کی جو بدعات یا رسومات کے رنگ میں تھی، ان کو الاہم فالاہم کے ساتھ برداشت کیا، اور یہاں پر تمام اکابرین، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، یہاں پر دونوں بزرگ لکھتے ہیں کہ تدریج فی الدعوت، دعوت میں تدریج، کہ سب سے پہلے عقائد کے بنیادی مسائل، اور عقائد کے بنیادی مسائل کے دوران جو غیر ضروری مسائل ہیں ان کو نہ چھیڑو، حتیٰ کہ جواہر القرآن میں شیخ نے لکھا ہے کہ جب مسئلہ توحید کے مبادیات بیان ہو رہے ہو تو وہاں 11ویں کا مسئلہ بھی نہیں چھیڑنا۔ اور فرماتی ہے شیطان تمہیں برگلائے گا کہ پہلے دن ہی جا کر ضرب لگاؤ کہ 11ویں خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ لوگ مسئلہ توحید کے ابتدائی مسائل نہیں سمجھیں گے تو متنفر ہو کے بھاگیں گے۔ تو سب سے پہلے مسئلہ توحید ہے، اس دوران کسی دوسری بحث چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک بات سمجھو، بہت سارے ایسے کام ہیں، مثلا تعزیت کی دعائیں اجتماعی، اسی طرح فرائض کے بعد اجتماعی دعائیں، اسی طرح ختمات اور ختمات پر اجتماعی دعا۔ ظاہر بات ہے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اس کا التزام یہ بدعت ہے۔ اور اب سوال ہے کہ ہمارے حضرات نے کیوں نہیں بیان کیا، مشائخ نے کیوں نہیں بیان کیا؟ تو اس آیت پر جو کچھ مشائخ نے ذکر کیا آپ وہ دیکھ لیں۔ مشائخ یہی بیان کرتے ہیں کہ جب دور توحید کے مبادیات کا ہو، ابتدائی مسائل ہو، تو دیگر مسائل کو چھیڑنا ہی نہیں تاکہ لوگ الجھ نہ جائیں۔ پہلے مسئلہ توحید بیان کرو، بعد میں دیگر مسائل کو چھیڑو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان یہاں پر امام کعبہ آئے اور نماز پڑھائی مغرب کی، تو وہ لوگ فرائض کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتے، تو جو ہی انہوں نے سلام پھیرا
تو مولانا عبداللہ صاحب لال مسجد والے یہ کھڑے ہوئے، امام کعبہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ بارش کے لیے دعا کرا دو یا کسی اور چیز کے لیے دعا کرا دو۔ مقصد تھا کہ لوگ بیٹھے ہیں، دعا ہو جائے۔ شیخ القرآن نے پکڑ لیا مولانا عبداللہ صاحب کو، پکڑ کے بٹھایا، بیٹھ جاؤ، انہیں پتہ چلے کہ اصل سنت کیا ہے۔ اگر ہم ان کو روکیں گے یہ گلے پڑیں گے۔ آج ان کو پتہ چلے کہ کعبہ کا امام فرائض کے بعد دعا نہیں مانگتا۔ اسی طرح حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب، وہ جب نماز پڑھاتے 1.5 گھنٹہ تک لمبی دعا مانگتے۔ ایک آدمی نے پوچھا حضرت اتنی دعا؟ کہتے ہیں یہ بھی وقوف لوگ ہیں۔ اب ان کو میں کہوں کہ فرائض کے بعد اجتماعی دعا نہیں، یہ کہیں گے دیکھو پہلے کہتے ہیں غیر اللہ سے نہ مانگو، اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو۔ تو میں اتنی لمبی دعا کرتا ہوں، کوئی ایک مقتدی بھی ساتھ نہیں بیٹھتا، 2 منٹ بیٹھ کے گئے، یہ بھی گئے، وہ بھی گئے، وہ بھی گئے، تو اکیلا رہ جاتا ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے، اب مصیبت یہ ہے کہ بعض حضرات ان چیزوں کے التزام پہ ڈٹے، اور جب ہم کہتے ہیں التزام بدعت ہے، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مشائخ کرتے تھے، ہمارے اکابر کرتے تھے۔ بھئی ہمارے مشائخ اور اکابر بنتی نہیں تھے، انہوں نے کہاں التزام لکھا ہے کہ ان چیزوں کا التزام کرو؟ بالکل نہیں لکھا۔ باقی رہ گیا ان کا عمل، تو عمل صرف رسول کا حجت ہے، اکابر کا عمل شریعت نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بعض ایسے کام کیے اس مقصد کی خاطر، لا تسألوا عن اشیاء، کہ جب مبادیات توحید اس کا بیان ہو تو اس وقت ضمنی مسائل نہ چھیڑو۔ اگر ضمنی مسائل چھیڑو گے تو اصل مقصد رہ جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ رعایت کی۔